السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکیں، اس ویڈیو کو سکپ مت کریں۔ مجھے نہیں پتا آپ اس وقت کس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ شاید آپ بہت تھک چکے ہیں، شاید آپ نے بہت دعائیں کی ہیں لیکن اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے۔ شاید آپ کے دل میں کبھی یہ سوال بھی آیا ہے، یا اللہ کیا تم میری سن رہا ہے؟ اگر آج آپ کے دل میں بھی یہی سوال ہے تو بس کچھ منٹ میرے ساتھ رہیے۔ میں آپ سے اپنی بات نہیں کروں گی، ہم مل کر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس بارے میں کیا فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ ایک بات بتائیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے سب سے پیارے بندے کون تھے تو ہم سب یہی کہیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ لیکن پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے سب سے پیارے تھے تو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ امتحان کیوں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں سالوں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت اور مال کے سخت امتحان سے گزرے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر طائف میں پتھر پھینکے گئے، انہوں نے ہجرت کی، اپنے عزیز لوگوں کو کھویا، بھوک دیکھی، تو پھر کیا یہ اللہ کی ناراضگی تھی؟ نہیں۔ اور شاید یہیں سے ہماری سوچ بدلنا شروع ہوتی ہے۔ ہم اکثر مشکل کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت میں اللہ نے ایک بہت پیاری بات سکھائی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کی زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی امتحان زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ نے آیت کو صرف امتحان پر ختم نہیں کیا، اس نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی دی ہے، یعنی اللہ کبھی امتحان کا ذکر اپنی رحمت کے بغیر نہیں کرتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اور بھی خوبصورتی سے سمجھایا۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کس پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر جو ان کے بعد سب سے بہتر ہوتے ہیں، انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مصیبت اللہ کی محبت کی نشانی ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ صرف مشکل کا آ جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہر مشکل اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں تو پھر اللہ ہمیں آزماتا کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن اور سنت دونوں سے ملتا ہے۔ کبھی اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنانا چاہتا ہے، کبھی ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اور کبھی اللہ ہمیں اپنی طرف واپس بلانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم کسی دوسرے انسان کے امتحان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی محبت ہے یا تنبیہ۔ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے بہت لمبا اور سخت امتحان دیکھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی دعا میں شکایت نہیں تھی، ان کی دعا میں یقین تھا۔ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کیا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا درد چھپایا نہیں، لیکن اپنی امید بھی نہیں چھوڑی، اور شاید ایک مومن کی پہچان بھی یہی ہے، وہ روتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات سکھائی جو دل کو سکون دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے،
اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کبھی نہیں روئے گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کی زندگی میں کبھی مشکلیں نہیں آئیں گی، بلکہ یہ سکھایا کہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات مضبوط رکھتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اس وقت کسی امتحان سے گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس کی حکمت سمجھ نہ آ رہی ہو، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر سوال کا جواب فوراً ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جواب دینے سے پہلے ہمارے یقین مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے اپنی مشکل کو دیکھ کر یہ مت سوچیے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اپنے دل سے یہ کہیں، یا اللہ، مجھے اس امتحان کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میرا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں تو سب سے لمبا سفر بھی تنہا نہیں لگتا۔ اور جانے سے پہلے بس ایک سوال اپنے دل سے خود پوچھیں، یہ امتحان مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اور قریب؟ کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے کچھ چیزیں اس لیے نہیں لیتا کہ وہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، بلکہ کبھی وہ اس لیے لے لیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے کرب کی وہ دولت دینا چاہتا ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بڑی ہے۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو امید کا دامن مت چھوڑیے گا۔ اللہ آپ کی خاموش دعائیں بھی سنتا ہے، آپ کے آنسو بھی دیکھتا ہے، اور آپ کے دل کا وہ درد بھی جانتا ہے جو آپ کسی کو بتاتے نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو امتحان اس کی کہانی کا آخر نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی شروعات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا یقین، صبر اور اپنا کرب نصیب فرمائے، آمین۔